یہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی بات ہے۔ ابا کے ملنے والے ایک انکل ہمارے گھر آئے، تب میں بمشکل 7 برس کی تھی۔ میرے والد نے ان کو رہنے کے لیے گھر میں جگہ دے دی، حالانکہ ہمارا گھر 2 ہی کمرے پر مشتمل تھا۔ اس شخص کا نام وزیر علی تھا، لیکن والد اس کو ویرا بلاتے تھے۔ امی نے ویرو کے بارے میں پوچھا تو ابا نے بتایا کہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، ان دنوں مشکل میں ہے، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں۔ تبھی میں نے کچھ عرصہ کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا ہے۔ ہماری دوستی بھائیوں جیسی ہے۔ اس نے اپنی مشکل بیان کی تو انکار نہیں کر سکا۔ آپ نے اچھا کیا، لیکن اس کو رات میں سلائیے گا کہاں؟ بچوں والے کمرے میں یہ بھی پڑھ کر سو رہے گا۔ ابھی تو سردیاں ہیں، ورنہ رات کو چھت پر سونے کا انتظام کر دیتا۔ والدہ خاموش ہو رہی، وہ ابو سے زیادہ بحث و تکرار نہیں کرتی تھی۔ وزیر علی عرف ویرا دن کو ایک کارپینٹر کے پاس کام پر چلا جاتا اور شام کو لوٹ آتا۔ وہ کبھی خالی ہاتھ نہ آتا تھا۔ ہمیشہ ہم بچوں کے لیے پھل، فروٹ اور کبھی صبح کے ناشتے کا سامان، انڈے، ڈبل روٹی وغیرہ لے آتا۔ وہ صرف ناشتہ ہمارے گھر سے کرتا، دوپہر کا کھانا اپنے کارپینٹر دین محمد کے پاس دکان پر، اور رات کو بھی کہیں باہر سے کھا لیتا تھا۔ کبھی کبھی جب وہ آ جاتا تو والد اصرار کر کے اسے رات کے کھانے پر ساتھ بٹھا لیتے۔ ہم سب بچے اس کو چچا کہتے تھے، کیونکہ والد کہتے کہ یہ مجھے سگے بھائیوں جیسا عزیز ہے۔ برے دنوں میں اس نے بھی ساتھ دیا تھا۔ والد کی تنخواہ زیادہ نہ تھی، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ تاہم ویرا چچا کے آ جانے سے اب کچھ آسودگی آ گئی تھی۔ خرچہ ختم ہو جاتا تو وہ اپنے پیسوں سے راشن لے آتا۔ کبھی تیل، دال، چاول ختم ہو جاتے اور اسے پتہ چل جاتا، تب وہ یہ چیزیں خرید کر لا دیتا اور رقم نہ لیتا۔ وہ کہتا کہ میں اس گھر میں رہتا ہوں، اتنا تو میرا حق بھی بنتا ہے کہ اس گھر کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالوں۔ امی سے کہتا، اگر آپ مجھے ان بچوں کا سگا چچا سمجھ لیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے کام آ سکوں۔ ان باتوں سے امی متاثر ہو گئیں کہ ویرا واقعی ایک نیک دل اور اچھا انسان ہے۔ اگر ہم نے اس کو رہنے کے لیے جگہ دی ہے تو وہ بھی ہمارے احسان کا بدلہ چکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کوئی اگر کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو آسودگی میں بدل دے تو ایسا آدمی کس کو برا لگتا ہے؟ دراصل ویرا کا کسی بات پر اپنے بڑے بھائی باوج سے جھگڑا ہو گیا تھا، تبھی وہ سامان لے کر ابا کے پاس چلا آیا۔ اب بھائی کے گھر جا رہنے پر تیار نہ تھا۔ ویرا اپنی کمائی میں سے آدھی رقم ہمارے گھریلو اخراجات میں ملانے لگا، تبھی مل جل کر اچھی گزر بسر ہونے لگی۔ مالی لحاظ سے میرے والدین کو بھی سہولت ہو گئی۔ ہم کل 4 بہن بھائی تھے، سبھی مجھ سے چھوٹے تھے۔ یہ نادانی کا وقت تھا۔ مجھے ویرا چچا اچھے لگتے تھے۔ وہ پانی لانے کو کہتے یا کوئی کام کہتے تو میں دوڑ کر دیتی، کیونکہ بچے کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، اور ہم ویرا کی دریا دلی سے بہت خوش رہتے تھے، جو ہمارے لیے تقریباً روز بسکٹ، ٹافیاں یا کچھ ایسی چیزیں لاتے جن کو بچے پسند کرتے ہیں۔ اماں بھی اعتراض نہ کرتی کہ وہ ان کو اپنے گھر کا ایک فرد گردان چکی تھیں۔ ایک کمرے میں ہمارے والدین سوتے تھے، دوسرے میں ہم سب بچے زمین پر سو جاتے تھے۔ کمرے میں ایک چارپائی تھی جو ویرا چچا کو مل جاتی تھی۔ اب تو اس شخص کو چچا کہتے بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ روداد اس وجہ سے لکھ رہی ہوں کہ وہ والدین جو غیروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں میری زندگی سے سبق حاصل کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اپنے غیر تو بن سکتے ہیں، لیکن غیر اپنے نہیں بن سکتے۔ بچے دن بھر کھیل کود سے تھک ہار کر رات کو گہری نیند سوتے ہیں۔ ہم بھی فرش پر لائن سے گدا بچھا کر برابر سو جاتے تھے۔ میں اسکول جانے کے علاوہ امی کے کام بھی کرتی تھی، لہٰذا تھک جاتی۔ رات کو پھر ایسی گہری نیند آتی، کسی بات کا ہوش نہ رہتا۔ 3ری جماعت کی بچی کو بھلا کس بات کا ہوش ہوتا ہے؟ تبھی جب میرے بہن بھائی سو جاتے، رات کو یہ شخص مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا لیتا۔ مجھے کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہ آتا۔ میں تو نیند میں ڈوبی ہوتی یا گہری غنودگی میں، کبھی سو جاتی، کبھی جاگ جاتی، پھر
پھر وہ مجھے پیسے، میٹھی گولیاں اور بسکٹ وغیرہ دے دیا کرتا اور کہتا کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ وہ نہ بھی کہتا تب بھی میں کسی کو کیا بتاتی، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ہوش سنبھالا، تب بھی اس کو وہی حرکتیں کرتا پایا۔ اب فرق یہ تھا کہ ساتھ میں واہیات باتیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ کبھی یہ باتیں میری سمجھ میں نہ آئیں۔ جس چارپائی پر ویرا سوتا تھا، اس کے آنے سے قبل یہ چارپائی میری تھی اور میں اس پر سویا کرتی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی فرش پر بچھے گدے پر سویا کرتے تھے۔ ایک دو دن تو میں نے زمین پر سونے میں بہت بے چینی محسوس کی تھی۔ دل میں غصہ بھی کرتی کہ کم وقت کہاں سے آ گیا جو مجھے اپنی چارپائی سے محروم ہونا پڑا۔ ویرا روزانہ بہت صبح بیدار ہو جاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، تب اپنی چارپائی پر پڑے رہنا مجھے بہت سکون دیتا۔ مجھ کو یہ کبھی خیال نہ آیا کہ یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے اور میں خسارے میں پڑی ہوں۔ ہم بچوں کے کمرے کے ساتھ تھوڑی سی زمین تھی۔ ویرا نے ابا کو صلاح دی کہ اگر تم برا نہ مانو تو اس پر 4 دیواری بنوا کر کڑیوں کی چھت ڈلوا دوں۔ کارپینٹر تو اپنا استاد ہے، چھت، کھڑکیاں، دروازے سب بہت کم پیسوں میں بن جائیں گے، مزدوری میں خود کر لوں گا۔ ابا اس تجویز پر خوش ہو گئے۔ یوں بھی گھر میں ایک کمرے کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا سر میں کڑوے تیل کی جگہ گھی پڑ جائے کیا برا ہے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار ہو گیا۔ ویرا نے ہمارے کمرے کے درمیان دروازہ بنوا دیا تاکہ نیا کمرہ دوسرے کمرے سے جڑا رہے۔ والد نے نئے کمرے میں نئی چارپائی ڈلوا کر یہ کمرہ ویرا کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سکون سے علیحدہ رہ سکے اور بچے اپنے کمرے میں آرام سے پڑھائی کر سکے۔ اب ہم بہنیں اگرچہ اپنے کمرے میں سوتی تھیں اور ویرا نئے میں، مگر درمیانی دروازہ آسانی سے کھل جاتا تھا۔ تبھی جب میرے والدین اور بہن بھائی سو جاتے تو یہ شخص چپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب مجھ کو کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ میں اسے کہتی چاچا ہمارے کمرے میں رات کو نہ آیا کرو ورنہ میں ابا کو بتا دوں گی۔ تبھی وہ مجھے یہ کہتا کہ تیرا ابا تمہاری بات کا یقین نہ کرے گا بلکہ میری بات کا یقین کرے گا، کیونکہ میں اس کو اپنی آدھی تنخواہ دیتا ہوں۔ میں کہہ دوں گا کہ تم خود آتی ہو، کیونکہ تم لوگ روز مجھ سے چیزیں لینے کی فرمائش کرتے ہو اور میں لاتا بھی ہوں۔ کبھی فرمائش پوری نہیں کر سکتا تو تم اسی غصے میں میری شکایت کرتی ہو۔ یہ ایک بودھی سی تعویل تھی، لیکن میں دبک جاتی کیونکہ اس نے مجھے بہت ناسمجھی کی عمر سے دبکا لیا تھا، تو میں اس سے ڈرتی بھی بہت تھی اور پھر میری ایک نہ چلتی۔ 8 برس یہ شخص ہمارے ساتھ رہا اور اپنے معمول سے نہ ہٹا۔ ادھر میرے والدین اس کی خیر خواہی میں فکر مند رہتے تھے کہ کب تک ویرا کنوارا رہے گا، اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کا گھر بس جائے۔ ابا کے کہنے پر والدہ نے اس کے لیے شریک حیات کی تلاش شروع کر دی تھی۔ بالآخر ایک جان پہچان کے متوسط گھرانے میں رشتہ ڈھونڈ لیا اور وہاں ویرا کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ دن تو وہ اپنی بیوی میں کھویا رہا، پھر وہی پرانی روش دہرائی جانے لگی۔ جبکہ اس کی بیوی میکے جاتی، وہ ہمارے گھر میں گھس آتا۔ میں کسی کو بتا بھی نہ سکتی تھی، دل ہی دل میں جلتی کڑتی رہتی تھی۔ والدین نے تربیت ایسی کی تھی کہ کسی بات پر زبان کھولنا گردن زنی والی بات تھی۔ ابا سے بھی ڈرتی تھی کہ جانے کیا کر گزرے، نہ ہی تب مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ امی کو ہی بتا دیتی۔ ویرا سے میرا جھگڑا ہو جاتا تو وہ کئی قسم کی ڈراؤنی دھمکیاں دے کر مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، تبھی مجھ پر بہت رعب تھا۔ میں پوری طرح اس کے دباؤ میں تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میرا استاد کام بہت لیتا ہے اور معاوضہ کم دیتا ہے، میں الگ سے دکان کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ رقم اکٹھی ہو تو اپنا گھر لے سکوں۔ والد نے اپنے دوستوں سے قرض لے اور کچھ اپنی جمع پونجی اس کو دے کر دکان کھول دی۔ وہ چند ماہ میں ہی سارا مال ختم کر کے چلتا بنا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی وجہ سے میرا ضمیر مجھ کو ملامت کرتا رہا اور میں گو نہ گو الجھنوں کا شکار رہی۔
میرا خیال کہیں ہوتا تھا، کام کہیں، عجیب خبتی ہو گئی تھی۔ سہیلیاں میری حالت دیکھ کر کڑتیں، وہ سمجھتی کہ مجھ کو کسی سے محبت ہے اور میں اسی کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہوں۔ انہیں کیا معلوم کہ مجھ کو اپنی اس داغدار ردا کا غم ہے جس کو ایک ظالم تار تار کر گیا ہے۔ میں امتحان میں بھی اس وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ شخص جا چکا تھا، میری سنہری عمر بھی میلی بو کر نکل چکی تھی، مگر دل کی خلش ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جتنے بھی حادثے میری زندگی میں ہوئے، اسی شخص کو ہی ان کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد احساس ضیاع میں اس بری طرح گرفتار ہوئی کہ ہر وقت کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ سوچ سوچ کر دماغ معاف ہو گیا تھا کہ اس گندے انسان کو کیسے موت کے گھاٹ اتاروں۔ حالانکہ یہ کام میرے بس کا تھا نہیں۔ دعا کرتی، خدا کرے یہ کہیں چلا جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا یہ ڈوب کر مر جائے۔ جب وہ چلا گیا تو کچھ دن تک میں نے سکھ کا سانس لیا، قدرے سکون بھی ملا۔ میں اپنے کزن نعمان کو بہت چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ مجھ کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ عرصے تک بس چپکے اس کی پرستش کرتی رہی، اور میری بد نصیبی دیکھیے کہ جب وہ خود میرا بن جانے پر راضی ہوا تو میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ یہ انکار کرتے وقت میرے دل پر قیامت گزر گئی، لیکن اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ انہوں نے میرا رشتہ میرے والدین سے مانگا تھا۔ ہمارے درمیان محبت کا کوئی چکر نہ تھا، مگر نعمان مجھے پسند کرتا تھا اور اس کی دلہن بننا تو میرا سب سے خوبصورت خواب تھا۔ جب والدین نے ہاں کہتی تو ایک روز نعمان نے مجھ سے بات کی، بلکہ میری رضامندی کے بارے پوچھا۔ اس نے میری رائے لیتے وقت کہا تھا کہ دیکھو بینا، اگر مجھ کو پسند کرتی ہو تو ہاں کہنا، میں تم کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا، مگر ایک بات تم نے مجھ کو بتانی ہوگی کہ تمہارا ماضی میں کسی سے تعلق تو نہیں رہا ہے، اور میں جھوٹ کبھی برداشت نہ کروں گا۔ یہ سنتے ہی میرے سارے خواب پل بھر میں ٹوٹ گئے۔ بھلا میں نعمان کو یہ کیسے بتا دیتی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع لٹا چکی ہوں اور اب ان کے قابل نہیں رہی، یا پھر میں جھوٹ بول کر ان کو کیسے دھوکہ دیتی جس کی میں کسی دیوتا کی طرح پرستش کرتی تھی۔ تب دل پر پتھر رکھ کر مجھے یہی کہنا پڑا، میرا خیال چھوڑ دو نعمان، مجھے تم اچھے لگتے ہو مگر شادی کے نقطۂ نظر سے نہیں، اور میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے کسی اور سے پیار ہے، اور یہی سچائی ہے۔ میرے انکار سے نعمان مہینوں بیمار پڑا رہا۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ میری چادر میلی سہی مگر مجھ معصوم میں پر بچپن میں ظلم ہوا ہے، اور میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا۔ آج کے زمانے میں لڑکیاں جرأت مند ہیں، بول سکتی ہیں، مگر ہمارے زمانے میں لڑکیاں گونگی رکھی جاتی تھیں اور وہ حق بات کہنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اپنی جنت خود ہی ٹھکرا دی، مانا کہ میں پیدائشی بزدل تھی جس نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ میں نے تبھی اپنے دامن میں آئے پھولوں کو خود ہی گرا دیا۔ مجھے اقرار ہے کہ میں نے غلط کیا، مگر میں اور کیا کرتی۔ نعمان کا مزاج سمجھ لیا تھا۔ اپنی مجبوری کی داستان اپنے اوپر ظلم کی آپ بیتی سنا بھی دیتی تو یقین نہ تھا کہ مجھے معافی مل جاتی۔ عارضی معافی تو ہر مرد دے دیتا ہے اور اعلیٰ ظرف بھی بن جاتا ہے، مگر دل میں ان کے جو کانٹا اتر جاتا ہے اسے نکالنا مرد کے اپنے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔